بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 10th کلاس کے لیے انگلش کا لیکچر نمبر 7 ہے. 10th کلاس آج کے لیکچر میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور یہ ہے ایسے رائٹنگ یعنی مضمون لکھنا. تو فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو آپ کے کویسچن پیپر میں جو بورڈ میں آپ پیپر انشاء اللہ تعالیٰ دیں گے اس میں یہ کویسچن ود چوائس ہوتا ہے. یعنی کہ اس کویسچن میں آپ کو یا تو ایسے رائٹنگ کرنی ہوتی ہے اور یا پھر پیراگراف رائٹنگ کرنی ہوتی ہے, اور پھر ان میں بھی آپ کو چوائس دی جاتی ہے. ایسے رائٹنگ میں بھی آپ کو 3 ایسے میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو پھر آپ کو پیراگرافس جن کی تعداد بھی 3 ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک پیراگراف آپ کو کرنا ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسے رائٹنگ کو سلیکٹ کیا جائے کیونکہ اس میں نمبر آف ورڈز زیادہ ہے. یعنی کہ اگر آپ پیراگراف لکھتے ہیں تو آپ کو 100 to 150 ورڈز یعنی 100 سے 150 ورڈز لکھنے ہوتے ہیں, اور ایسے رائٹنگ میں آپ کو منیمم 150 ورڈز اور میکسیمم 200 ورڈز لکھنا ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسے لکھنے کے لیے کیا رولز ریگولیشنز ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور آپ نے پیراگرافس نہیں کرنے, جو انگلش پیراگرافس ہیں آپ نے ایسیز کرنے ہیں. تو 10th کلاس سب سے پہلے میں آپ کو چند ایک مین جو پوائنٹس ہیں ایسے رائٹنگ کے بارے میں وہ بتا رہا ہوں. اسٹوڈنٹس, all the essays have different situations and incidents, and you know every situation has a beginning, a middle and an end. یعنی کہ ہر سچویشن میں بگننگ ایک آغاز ہوتا ہے, مڈل اس کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے, اور پھر اینڈ یعنی کہ اختتام ہوتا ہے. So while writing an essay you have to proceed stage by stage. آپ کو مرحلہ وار آگے بڑھنا ہوتا ہے. You are expected to write relevantly all that you know about the subject or about the topic. یعنی ٹاپک یا سبجیکٹ کے بارے میں جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں آپ سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ آپ اس سے ریلیونٹ لکھیں. You have to develop each stage of the essay in a paragraph of suitable length. یعنی کہ آپ کے پیراگراف کی ایک سوٹیبل لینتھ ہونی چاہیے, اس میں جو ورڈز کی تعداد ہے وہ کنسیڈریبل ہونی چاہیے, مناسب ہونی چاہیے. The main and important points should be properly highlighted. جو کوئی ایسے پوائنٹس ہیں, ایسے الفاظ یا ایسی اس میں باتیں ہیں جو آپ کو امپورٹنٹ اور مین لگ رہی ہوں, انہیں آپ کو ہائی لائٹڈ لکھنا چاہیے, ان کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی ایسے میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس ایسے کو 5 پیراگرافس میں, مور اور لیس 5 پیراگرافس میں آپ کو اسے کمپرائز کرنا ہے. یعنی آپ کا جو ایسے ہے شوڈ بی کمپرائزڈ آن منیمم اور میکسیمم 5 پیراگرافس. آپ کی گرامر میں ضروری نہیں ہے کہ کسی ایسے میں 5 پیراگرافس بنے ہوں گے, اور ممکن ہے کہ کسی ایسے کے 3 پیراگرافس ہوں, کسی میں 3 سے زیادہ 6 ہوں, 7 ہوں. تو ہمیں یہ ٹرائی کرنی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انہیں 5 پیراگرافس میں کنورٹ کر لیں. اس کے علاوہ عام طور پر
ایسے میں ٹو مچ رائٹنگ کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ منیمم 5 6 7 8 پیج تک چلے جاتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے ورڈز کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو کویسچن بورڈ کے پیپر میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا وہ کچھ ایسے ہوگا کہ رائٹ این ایسے آف 150 to 200 words of 150 to 200 words on any one of the following topics. اور اس کے نیچے آپ کے پاس ABC 3 ٹاپکس ہوں گے اور ان میں سے آپ نے ایک ٹاپک پر 150 سے 200 ورڈز کے درمیان ایسے لکھنا ہے. تو آپ کو جو پیجز ہیں انہیں کاؤنٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنے ورڈز کی نمبر کو فالو کرنا ہے. اور جو آپ کی گرامر اینڈ کمپوزیشن میں جو ایسیز آپ کے پاس ہیں یہ انتہائی بیلنسڈ ہیں، یعنی کہ ان میں جو ورڈز کی تعداد ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ بورڈ کو ریکوائرڈ ہے. تو اس لیے ہم گرامر کے ایسیز پر ہی کو ہی کریں گے اور انہی پر ہی فوکس کریں گے. اب اس کے لیے آپ کو ہر ایسے جو ہے اس سے ریلیٹڈ چند کوٹس جن کی تعداد 5 ہوگی یعنی کہ 5 ہوگی وہ آپ کو نوٹ کروائے جائیں گے، اور جو ایسے ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اس کے جتنے بھی پیراگرافس ہوں گے انہیں بھی کوشش کر کے 5 میں کنورٹ کریں گے، اور پھر آپ کو ہر ایک پیراگراف کے بعد ایک کوٹ کو انسرٹ کرنا ہوگا، اس میں شامل کرنا ہوگا. اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کوٹس لکھ رہے ہیں وہ آپ مارکر سے لکھیں، اور باقی جو آپ کا ایسے ہوگا وہ آپ کے انک پین سے ہوگا. اور خوش خطی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسے رائٹنگ میں. اگر کہیں کوئی ایسا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کوئی ایسا ورڈ آ گیا جو امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو بھی مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ان نیسیسری لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ریلیونٹ لکھنا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ لکھنا چاہیے، اور لاجیکل لکھنا چاہیے. تو 10th کلاس ہم ہر ایسے کو اس کے فرسٹ ورڈ سے لاسٹ ورڈ تک پڑھیں گے، اور اس میں جو مشکل ورڈز ہوں گے ان کے آپ کو اردو میں میننگز بھی بتائے جائیں گے، اور پھر 5 پیراگرافس بنائے جائیں گے، اور ساتھ آپ کو ہر پیراگراف کے بعد جو کوٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ اسے ویڈیو میں بھی دیکھیں گے. تو وہ کوٹس کی ویڈیو آپ کے سامنے رہے گی، جس میں سے کہ اگر کوئی کوٹ آپ کی گرامر میں تو چونکہ کوئی کوٹ نہیں ہے تو وہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اور وہاں سے اس کو نوٹ کر سکیں گے. تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ ایسے رائٹنگ میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، اور ان کے اوپر عمل کر کے آپ اپنے ایسے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ 15 مارکس پر مشتمل جو کویسچن ہے اس میں میکسیمم مارکس آپ اوبٹین کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہاں سلیبس میں 22 ایسیز ہیں، جن میں سے 17 کمپلیٹ آپ کے پاس ایسے جو ہے وہ ود ڈیٹیل دیے گئے ہیں، اور 5 ایسیز جو ہیں وہ آؤٹ لائنز میں دیے گئے ہیں کہ آپ ان آؤٹ لائنز کی مدد سے انہیں مکمل کریں. لیکن وہ ایسیز بھی ہم انشاءاللہ آپ کو خود سے بنا کر آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ ان کی آؤٹ لائن سے آپ کو ان ایسیز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی.